بیٹھ جاؤ. آئی نئی لڑکیاں آئی ہیں دو. تم دونوں نئی آئی ہو؟ ہاں پہلی دفعہ آئی ہو؟ وہ بھی دوسری دفعہ آئی ہو؟ کوئی نئی ہوئی نا. اچھا تم کیا گنتی کر رہی ہے ان کی؟ محسنہ تلاوت. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ترجمہ طیبہ. ترجمہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یقیناً اللہ دائم علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے. اچھا متقی کیا ہوتا ہے؟ تم پڑھا ہے متقی ہے؟ نہیں پڑھا؟ تقوی اختیار کرنے والا. کیا ہوتا ہے تقوی اختیار؟ fear of God. اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر. اللہ کا ڈر؟ کیا ڈر؟ جی کیا ڈر؟ خود تو کتنے ہاتھ کھڑا کر رہی بڑے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. پکڑو ہم تو اس نے بتا دیا. نئی بات کیا بتائی؟ جس نے تلاوت کی وہ بتایا. کہ ہم یہ بری بات نہ کریں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئے، اور اچھی بات کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہوئے. اور ناراضگی کیسی؟ ڈر ایک ہوتا ہے نا، ایک بڑا خوفناک آدمی ہو اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے، ایک پیارا ہو اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے ہاں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح کون سے اس میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ڈرتے ہو نا تم دو چیزوں سے. اس کو تو شافی، تم شافی ہو نا؟ جی وہ جو آپ کہتے ہیں پیاری آدمی سے جیسے ڈرنا، وہ پیاری آدمی سے ڈرنے سے جو آپ غصہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ سب سے جو تم اپنے ماں باپ سے اگر کہیں غلط کام کرنے سے ہوتی ہو کہ نہ کریں، تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ ان کا اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو ان کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی. وہ تو پیار کی وجہ سے ہوتا ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ کو تو پریشانی نہیں ہوتی آدمی کی اس طرح، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہم سے ہی بندے رہیں اس کے، یہ ڈر ہوتا ہے. ہاں، وہ نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو تو وہ خوف ہو جائے. جی ہانیہ صاحبہ حدیث پڑھیں. کون ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. جی کیسرا صاحب ترجمہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ و سفید رنگ والے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں. ہاں، تقویٰ اور صلاحیت وجہ ترجیح اور فضیلت ہے. تمہارا باپ ایک ہے کیا مطلب؟ پتہ نہیں. تمہارے ساروں میں مختلف باپ ہیں. جی، ایک کیا مطلب؟ جیسے کہ ہمارا اللہ خدا ایک ہے، ویسے ہی ہمارا باپ بھی ایک ہے. کس طرح؟ اس کو دو. کہ ہمارا اللہ تو واحد ہے، ایک ہے. باپ ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارا ایک کریٹر ہے، ہمیں ایک کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اچھا، دو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ایک ہی باپ نے پیدا کیا ہے. کس طرح؟ اس کو دو. ان کو والی تارا کا پنجابی والی ہو نا؟ جی. این کے لگا لیا تو نے کہ ہمارا ایک لیڈر ہے، ہمارا ایک لیڈر ہے. اس کو دو. پچھلی کو. سیکم حضور، اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے بڑا ایک ہے. جیسے کون ایک ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ انسان جو ہے کس کی اولاد؟ ہمارے بڑے لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم فلاں کی اولاد ہیں. دو اس کو. اپنے پاپا کی. اس کو دو. اس کو دو. اس کو پتا ہوگا. اپنے بندے کی اولاد ہے. بندے کی اولاد کیا مطلب؟ حضرت آدم کی. آدم کی اولاد ہیں. آدم کی اولاد ہے نا. پتہ ہے آدم کیا ہم تھے؟ ہاں، اس سے مراد ہے ایک باپ، کہ تم سب انسان جو ہیں آدم کی اولاد ہیں نا. آگے پھر قبیلے بنے، جو تلاوت کی تھی نا اس نے، قبیلے بنے، رنگ بنے، نسلیں بنی پہچان کے لیے. تم لوگ سب آدم کی اولاد ہو. یہ جو آدم ہے ہمارا نسل کا. اس لیے پہلے سب ایک تھے، پھر رنگ بھی مختلف ہوتے گئے، نسلیں قبیلے پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہو؟ پاپا ایک ہے نہیں، آدم پاپا ایک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ میں یورپین، میں ایشین، وہ افریقن، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ بلیک اور یہ فلاں ہیں. اللہ میاں نے امریکن لوگوں سے تو انتقام لے لیا ہے. کس طرح انتقام لے لیا؟
پکڑو مائکرو فون پکڑو نا, دنیا کو پتہ لگے. ان کا جو نیا پریزیڈنٹ بنا ہے, پریزیڈنٹ بنا ہے وہ بلیک ہے, اور وہ وائٹ ہاؤس میں پہلی بار کوئی بلیک آیا ہے. ہاں, وہ لوگ جن کو وہ امریکن غلام بنا کے لائے تھے. غلام پتہ کیا ہوتا ہے نا, پتہ ہے نا تمہیں, تم ہاں غلام پتہ نا کیا ہوتا ہے. ہاں, غلام بنا کے جن کو لائے تھے وہی ان کے اوپر بٹ کے آ گئے. تم جاؤ نا افریقہ میں کبھی, گھانا میں مثلاً ایک جگہ ہے المینا, وہاں ایک بہت بڑا کیسل ہے جو سمندر کے کنارے بنا ہوا ہے. اس پہ کبھی پورچوگیز نے قبضہ کر لیا تھا, کبھی انگریز آ جاتے تھے, آپس میں جنگیں ہو کے. بہرحال اس کو استعمال اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بالکل سمندر کے کنارے, اب تو سمندر ذرا پیچھے ہٹ گیا, اس زمانے میں اندر ہوتا تھا, اور پانی اندر آتا تھا. نیچے ایک بنا ہوا تھا کمرہ جس کے اندر پانی آتا تھا, وہاں سے کشتیوں پہ بٹھا کے نا پہلے یہ پکڑتے تھے وہاں کے لوگوں کو, افریقنس کو. پھر ان کو ایک وہاں اندر سی جیل سی بنائی تھی, اس میں بند کرتے تھے, بڑی بڑی زنجیریں چین پہ بند کر لگا کے. پھر اس کے بعد پھر ان کو کشتیوں میں بٹھاتے تھے. پھر باہر شپ کھڑے ہوتے, اب تو پورٹ بن گئی ہیں نا, شپ اندر آ جاتے ہیں. پہلے ذرا تھوڑے سے گہرے پانی میں شپ وہیں اینکر کرتے تھے, وہیں کیا کہتے ہیں اس کو, لنگر. اینکر کرنا ہوتا ہے لنگر, اردو میں کہتے ہیں لنگر کرنا. تو وہاں سے یہ کشتیاں وہاں جاتی تھیں, پھر اس میں ڈالتے تھے, اور اس میں اسپیشل قسم کے بڑی بڑی بیرک سی بنی ہوتی تھی جہازوں پہ. ان کے اندر چین لگی ہوتی, جس طرح جانوروں کو نہیں باندھتے اس طرح باندھ کے, تو یہ سلیو ٹریڈ ہوتی تھی وہاں سے امریکہ اور دوسری جگہ پہ لاتے تھے. خاص طور پہ امریکہ. وہاں دور ریموٹ ایریا جو ہے وہاں سے, بلکہ ابھی بھی وہاں ایک جگہ ہے سلاگا, میں وہاں رہا بھی ہوں. ایک بہت بڑا درخت ہے پرانا, اس کے نیچے بیٹھ کے انگریزوں کے ایجنٹ آتے تھے, اور جس طرح جانور نہیں پکڑ کے لاتے, اس طرح بیچارے افریقنوں کو پکڑ کے باندھ کے ڈبوں میں بند کر کے لے آتے تھے, اور پھر وہاں سے ان کی قیمتیں لگا کے نا پیسے لے کے تو انگریزوں کے حوالے کر دیتے تھے یا امریکنوں کے حوالے, پھر آگے چلے جاتے تھے. پھر وہ جو قلعہ ہے المینا میں, وہاں دروازے پہ, کیونکہ یہ خطرہ تھا نا کہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہم پہ حملہ نہ کر دیں, تو پیپ ہول دروازے پہ ہوتا تھا. وہاں سے دیکھتے تھے کہ یہ میں خریدوں گا, جہاں تم نہیں خریدتے جا کے ٹیسکو میں چلے جاؤ گے چکن پیس خریدنا, اس طرح غلام خریدے جاتے تھے. وہ پھر افریقہ میں گئے نہ امریکہ میں, ان سے پھر بڑی سخت بغیر کھانا کھلائے بغیر پیسے دیے کام لیتے تھے. جتنی ڈیولپمنٹ امریکہ کی ہوئی ہے غلاموں نے کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ایسا انتقام لیا کہ انہیں غلاموں میں سے ان کے اوپر صدر بنا دیا. اس طرح لیتا ہے اللہ میاں انتقام بھی. لیکن اگر اس کے بھی اگر ٹھیک نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر آئندہ چلتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں, حدیث ہو گئی, ترجمہ بھی ہو گیا. اب نظم پڑھنی ہے سدرا صاحبہ نے. آواز تو نکل نہیں رہی تمہاری, مائکرو فون چل رہا ہے, یہ لے لو. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا, اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے,
जो तकवा से दूर है, हर दम असीर नख़वतों किब्रो गुरूर है, हर दम असीर नख़वतों किब्रो गुरूर है, तकवा यही है यारो कि नख़वत को छोड़ दो, किब्रो गरूरो बुख़ल की आदत को छोड़ दो, किब्रो गरूरो बुख़ल की आदत को छोड़ दो, इस बेसबात घर की मोहब्बत को छोड़ दो, उस यार के लिए रहे इशरत को छोड़ दो, जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। अच्छा अच्छा, पहला शेर तुमने क्या पढ़ा था? जो खाक में मिले मुझसे मिलता है आशना। खाक क्या होती है? बताओ, पिछली को दे दो। मट्टी। मिट्टी क्या मतलब इसका? मिट्टी में रुड़ जाओ तो तुम्हें आशना क्या होता है? हाँ पकड़ो। जिससे आप लोग प्यार करते हैं, जैसे कि हम दोस्त, खुदा से तो भी प्यार दोस्त करते होता है जी। हैं? प्यारा दोस्त। तो जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। अगर तुम मिट्टी में कलाबाजियाँ खा लो तो दोस्त मिल जाएगा, क्या मतलब है? हाँ, अमतुल्लाई, तुम्हारा अमतुल्लाई नाम है? नमाज सजदा। हाँ, साथ वाली को दे दो। जो जैसे जितना नीचे जाता है, कहाँ? जितना बेसमेंट में? झुकता है। अपने घर की बेसमेंट में चले जाओ। हाँ, इसको दो। जिस तरह हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर सजदे पे जाते हैं, तो उसका जिस तरह हम जितने नीचे होते हैं उतना अल्लाह मियाँ के पास होते हैं, और उधर अल्लाह मियाँ हमारी सबसे ज़्यादा दुआएं सुनता है। अच्छा, चलो ये भी एक तशरीह ठीक है। खाक में मिले मुझसे चलता है आशना। और ये तो जो हम्बल होता है, अपने को बहुत नीचे समझता है सारों से, और जिसके अंदर प्राइड ना हो, वो सबसे वो करीब है अल्लाह ताला के। हाँ, समझ आई। अजदी सजदा भी ठीक है, लेकिन ये हर लिहाज से भी इंसानों के मामले में हैं। अगर तुम तकब्बुर है तुम्हारे अंदर, फ़ख्र है, गुरूर है, तो अल्लाह मियाँ इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर और फ़ख्र और गुरूर का पता ना क्या होता है? प्राइड और मतलब अपने को बहुत ज़्यादा समझना, एटीट्यूड इसके अंदर। तो इसलिए जितना ज़्यादा अपने आप को आजिज़ समझो, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद आओगे। अच्छा, इरशादात। फरा साहिबा कौन है? तुम पुरानी हो, नई आई हो? नहीं हो? नहीं। कब आई हो? पिछली क्लास में भी थी मैं। अच्छा, कहाँ से आई हो? जर्मनी से। जर्मनी से?
کیوں آ گئی؟ کلاس اٹینڈ کرنا ہے؟ نہیں، پڑھائی کی وجہ سے. پڑھائی ہے کیوں؟ یہاں زیادہ اچھی پڑھائی ہے؟ جی. مجھے تو لگتا ہے جرمنی میں زیادہ اچھی پڑھائی ہے. نہیں، انگلش سیکھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہاں ہے، جی، انگلش. اب تو وہاں بھی انگلش پڑھانے لگ گئے ہیں، ہے نا؟ چلو خیر، آ گئی ہے جس وجہ سے بھی آئی ہے. پڑھو. بسم اللہ اردو پڑھنی آتی ہے؟ جی، کس نے سکھائی ہے؟ میری ماما نے. جرمنی میں نہیں پیدا ہوئی تھی؟ پیدا ہوئی وہیں پیدا ہوئی تھی؟ ہاں جی. پھر بھی اردو آتی ہے؟ ہاں جی. ماما کافی محنتی ہیں تمہاری، پھر اس کا مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب پیغام صلح میں فرماتے ہیں، سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر بندے کا فرض ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں، اور نہ کسی خاص زمانے تک، اور نہ کسی خاص ملک تک، بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے، اور تمام زمانوں کا رب ہے، اور تمام مکانوں کا رب ہے، اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے، اور تمام فیوز کا وہی سرچشمہ ہے، اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے، اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہے، اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے. میں نے کیوں اتار دی؟ پہن لو. میں نے اعتراض تو نہیں کیا تمہاری الگ پہ. اچھا، کیا مطلب مکانوں کا بھی رب ہے اور زمانوں کا بھی رب ہے؟ پیچھے تو کہ وہ ساروں کا رب ہے، کہ جو ساری میں جو دنیا کے جو لوگ ہیں. گھر جو ہے مکان نہیں، وہ جو ساروں دنیا. کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، مطلب ساروں کا رب ہے، کسی اسپیسیفک نیشن کا نہیں ہے. قیامت تک جب سے ہاں جی، دنیا بنی یا نہیں بھی بنی، اللہ تعالیٰ کا رب ہے. ہاں جی، ہیں جو بھی پیدا ہوا، اور ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جی. مکان جو ہے وہ جگہ ہے. اس ساری کائنات میں جتنے بھی تارے سیارے، ہمارا یونیورس اور کتنے یونیورس، پلانٹس ہیں، یہ سب ان کا رب ہے. اگر وہ نہ ہو تو ذرا سا بیلنس خراب ہو جائے، قیامت آ جائے، ختم ہو جائے، پتہ نہیں لگے، یوں گھوم کے نا سب بلیک ہول میں چلے جاؤ. آگے اسلام میں ریشل ایکویلٹی، شائستہ صاحبہ کون ہے؟ السلام علیکم حضور. اچھا، اسلام میں ریشل اکوالٹی یعنی برابری. اس ہفتے نہیں، ریشل ایکویلٹی کیا مطلب؟ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اردو کوئی لفظ نہیں اس کے لیے؟ ہیں؟ ہاں، اس کو دو دکھاؤ. اگر آپ ایکول ہو تو آپ برابر ہو. نہیں، اس کو دو لفظ کیا ہے؟ کہ سارے ایکول ہیں، ہاں، وہی اردو میں ریشل ایکویلٹی کیا مطلب؟ نسلی کہ سارے قبیلے ایک ہیں، یا برابری جو ہے، نسلی برابری. میرا خیال نسلی برابری کا لفظ تو برا لگا. چلو، اس ہفتے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ، تاریخ میں تاریخ میں ایک پنجابی میں بہت تاریخ کہتے ہیں، اردو میں تاریخ کہتے ہیں. اچھا بہت اہم واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک افریقن نسل کا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں آیا ہے. کئی اخبارات میں اس طرح کی بہت سی خبریں شائع ہوئی ہیں کہ آخر دنیا کلر بلائنڈ ہو گئی ہے. تمام رنگ و نسل کے لوگ برابر ہیں، لیکن دوسری طرف پچھلے ہفتے کی خبریں میں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی بعض لوگ پوری طرح اپنے سے فرق نسل کے لوگوں کا احترام نہیں کرتے. ابھی بھی کیا، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے. آگے، اور بعض اوقات ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے غلط ڈیروجیٹری الفاظ استعمال کرتے ہیں. پچھلے دنوں یہاں کی رائل فیملی میں بھی ایسا واقعات بھی سامنے آیا ہے. ان لوگوں نے معذرت کا بیان بھی شائع کیا ہے.
ہم نے آج تلاوت اور حدیث میں سنا ہے کہ اسلام میں مساوات کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ ہم صرف اس لیے کسی سے بہتر ہیں اگر ہم تقوی میں آگے ہوں۔ سورہ ہجرت کی ایک آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے جن سے ٹھٹھا کیا گیا وہی اچھے ہوں۔ اور بعض عیب مت لگاؤ، اپنے لوگوں کے برے نام مت رکھو۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ ہم آج دو ایسے اللہ کے بندوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں افریقن نسل کے تھے اور تقوی میں بہت بڑے تھے، اور دونوں ہی اللہ کے خاص بندے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تم جرمن میں لکھا ہوا تھا یہ؟ نہیں، انگلش میں۔ تم کہاں سے آئی؟ جرمنی سے؟ یہاں آئی ہوئی؟ یہیں رہتی تھی؟ ادھر ہی رہتی۔ یہیں پیدا پڑی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، امت المصور صاحبہ کون ہے؟ مقدر؟ اچھا، وعلیکم السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام، آواز آ رہی ہے نا اس کی؟ ہاں بولو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ملتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب میں ایک بہت عقل مند اور دانا آدمی کا رتبہ دیا گیا ہے۔ وہ ایک حکیم تھے جو شاید ایتھوپیا یا نوبیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں عربی کتب میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مدین میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ مدین میں۔ اچھا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ بورا کے بیٹے تھے جو حضرت جوب یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور 1100 سال قبل عیسوی میں رہتے تھے۔ سیکولر لٹریچر میں حضرت لقمان کا نام ایسپ لکھا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق وہ ایک غلام تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق وہ 6 صدی قبل عیسوی میں رہتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ لیڈیا کے بادشاہ کروشیس کو مشورے دیتے تھے۔ حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کی باتیں اتنی مشہور ہیں کہ انگریزی میں ایک محاورہ مشہور ہے، ٹو ٹیچ وزڈم ٹو لقمان۔ جزاک اللہ۔ عائشہ صاحبہ کون ہے؟ عائشہ اسلام آباد والی؟ اچھا، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ لقمان میں بہت ساری اچھی نصائح موجود ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ ان میں سب سے پہلے تو شرک سے بچنے کی نصیحت ہے، اور پھر یہ کہ ماں باپ کی عزت کرو، اور بھی کہ چھوٹی چھوٹی عقل کی باتیں ہیں جو اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ آئندہ ہونے والی بڑی بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں بھی ہمیں اس صورت سے خبر ملتی ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے فرمایا بے ادبوں سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں چھپے ہوئے رائی کے برابر دانوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام سے ایک کہانی منسوب ہے کہ ایک قطرہ پانی کا بادل سے نکلا اور نیچے سمندر میں گرنے لگا۔ یہ قطرہ بہت گھبرایا کہ میری اتنے بڑے سمندر کے سامنے کیا حقیقت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ قطرہ سمندر میں گرنے کو ہی تھا کہ ایک اوئسٹر نے اس کو نگل لیا اور اپنے اندر رکھ کر اس قطرے سے موتی بنا دیا۔ وہ موتی نکالا گیا اور بادشاہ کو بھیجا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے تاج میں لگا لیا۔ یوں ایک چھوٹے سے قطرے کی زندگی بدل گئی اور وہ بے حد عزت سے دیکھا جانے لگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے عاجزی، ہے نا؟ قطرہ اوپر سے گرا، مثال دی ہوئی ہے نا۔ نیچے آ رہا تھا کہ میری کیا حیثیت ہے، سمندر میں گروں گا، پانی میں چلا جاؤں گا۔ اس سے پہلے اس کو موتی بنتا ہے نا سپی میں، پھر اس میں چلا گیا، پھر موتی بن گیا وہ، پھر موتی کسی نے نکالا، بادشاہ کو تحفہ دیا، بادشاہ نے اپنے تاج پہ لگا لیا، تو جو پانی میں گر رہا تھا وہ تاج پہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بڑھاتا ہے، عزت دیتا ہے، وہی اصل چیز ہے۔ خود انسان اب بڑا نہیں بن سکتا۔ تو عزو منتشا و تذل و منتشا۔ آگے کیا ہے؟ ختم ہو گئی؟ اور حضرت بلال فائزہ صاحبہ کون ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں مکہ میں امیہ بن خلف نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت غلاموں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا، بہت سخت کام کرواتے تھے، مار پیٹ عام تھی، اور غلاموں کو کوئی حقوق نہ حاصل تھے۔ اسلام کے بالکل شروع کے دن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ نے پہلے تو ان کو قید کر دیا، پھر نکال کر ان کو گلیوں میں تپتی دھوپ میں گھسیٹا گیا اور کوڑے مارے گئے۔ ان کا مالک کہتا تھا بلال کو ہے کہ لات اور عزا تیرے خدا ہیں۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خدا جانے کتنے دن آپ پر یہ ظلم ہوتے رہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے خرید کر آپ کو آزاد کروا دیا۔ جب آپ کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو حضرت بلال تو اب پھر آپ کے غلامی ہو گئے۔ ابھی آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ آپ کو اسلام کا مطلب خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بلال، خدا کی رضا کے اصول کا نام اسلام ہے۔ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا کے بندوں سے نیکی کرنا اسلام ہے، خواہ وہ کسی ملک یا کسی رنگ و نسل کے ہوں۔ بلال، اسلام میں سب برابر ہیں اور یہ وہ دین ہے جو خدا نے خود اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ آزادی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا۔ جب کفار مکہ کا ظلم حد تک پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے قافلوں میں یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال نے بھی جانے کا ارادہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک قافلے کا امیر مقرر فرمایا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. پھر بس ختم ہو گیا. بھائی بھائی بنا دیا تو بلال کا کوئی بھائی بننا چاہیے تھا نا. اچھا فوزیہ کون ہے؟ فوزیہ صاحبہ کرو، چلو پڑھو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. سلام کیا؟ تو چلو ٹھیک ہے پڑھو. مدینہ میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ اونچی پڑھو ذرا. مدینہ میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا کام شروع کیا. جب مسجد بن گئی تو لوگوں نے نماز کے لیے لوگوں کو بلانا اور اکٹھا کرنے کے طریقے سوچنے لگے. جب بعض لوگوں نے کہا کہ جھنڈا اونچا کر کے بلایا جائے، کسی نے کہا کہ آگ لگا کر دھوئیں کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے. کسی اور نے مشورہ دیا کہ کسی چیز کو بجا کر لوگوں کو بلایا جائے. بعض لوگوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے الفاظ اور آواز سنائی تھی. اس طریقے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن کے طور پر مقرر کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے کی آواز اونچی اور بہت سوز والی تھی اور لوگ بہت شوق سے اذان سنتے تھے. آپ نے 11 سال مدینہ میں اذان دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کے پہلے غزوات میں بھی حصہ لیا اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں بھی داخل ہوئے. اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اعزاز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ آج کے دن جو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اسے ایمان دی جائے گی. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنے نے دکھ اور صدمہ میں اذان دینی بند کر دی. آپ رضی اللہ عنہ اتنے دکھ میں اتنے اداس رہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضور رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر آپ شام کی طرف چلے گئے. آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقرر دمشق میں ہے. کیا کیا؟ ہاں کیا کیا؟ اچھا تو بڑی آہستہ پڑھتی ہو. اچھا پنجابی عافیہ کیا پڑھنا ہے؟ تم لوگوں کی تمہاری پہلی کلاس ہے بارے یہاں؟ دوسری؟ یہاں زیادہ دل لگتا ہے پہلی کلاس میں لگتا تھا. ابھی تو پچھلی یادیں زیادہ ہیں نا. ساری اچھی ہیں. ابھی تو یہاں پتہ لگے گا کچھ آہستہ آہستہ ہے نا. جی
چلو السلام علیکم. انسان چل دے پھر دے چار چفیرے ونڈن فیض روحانی عشق الہی وسے منہ تے ولیاں یہی نشانی نفس نو مارن دے لئی اینو انج مکانا پیندا چاٹی دے وچ دودھ نو جیویں رڑ کے نال مدھانی چاٹی دے وچ دودھ نو جیویں رڑ کے نال مدھانی اکھیوں بار نہ آیا ہنجو ہوندا وانگ طوفان رب زمیں تے لے آندا اے اکھیوں وگیا پانی رب زمیں تے لے آندا اے اکھیوں وگیا پانی توبہ تقوی نال گزارن جگراتے جو کٹن ولی پیغمبر ہوندے جیڑے رکھن پاک جوانی ولی پیغمبر ہوندے جیڑے رکھن پاک جوانی ایکو رب تو ڈریے بندیاں تو کی ڈرنا ایکو رب تو ڈریے بندیاں تو کی ڈرنا جیڑا لافانی ہے اپنی ذات دے وچ لاسانی جیڑا لافانی ہے اپنی ذات دے وچ لاسانی نال قرآن دلیلاں دے وچ ہتھ قلم تلوار بیاسی لکھ کتاباں اونے کیتی اے سلطانی بیاسی لکھ کتاباں اونے کیتی اے سلطانی خلافت دی اج جو دے اندر ساڈیاں ستے خیراں تھاں تھاں رل دے پھر دے جناں اے دی قدر نہ جانی تھاں تھاں رل دے پھر دے جینا اے دی قدر نہ جانی چل دے پھر دے چار چفیرے ونڈن فیض روحانی عشق الہی وسے منہ تے ولیاں یہی نشانی. جزاک اللہ. یہ میرے خیال تمہیں اور مجھے ہی سمجھ آئی اور کسی کو نہیں سمجھ آئی ہے نا؟ کسی کو آئی سمجھ؟ نہیں نا آئی؟ تمہیں آئی؟ ہاں اس کو آئی ہے شاید تھوڑی سی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے. اچھا کہ وہ خلافت کے بارے میں تھے مجھے جو لفظ مین تھا مجھے سمجھ آئی. عشق الہی وسے منہ پر ولیاں نشانی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا مصرع ہے. یہ الہامی ہے. اگر عائشہ
لاسانیدہ جو ہے عاشق اس دا کوئی نسانی. یہ تو نہیں نا اس میں تو نہیں ہے یہ لاسانیدہ جو ہے عاشق اس دا کوئی نسانی. اچھا آگے تصاویر عافیہ کی تصاویر کہاں ہیں؟ کہاں کی تصویر ہے یہ باغ کی. کس کے باغ کی؟ میرے خیال سے آپ کے باغ کی. اچھا جی احمد اس کے نگر. پتے چڑھ گئے ہیں اور کینوں رہ گئے ہیں. اچھا یہ میرے ابو کا گھر ہے, ان کے گھر میں مالٹے لگے مالٹا ہوتے ہیں. جی ابو گھر کا پودا بڑا اچھا ہے. یہ جو پریس تھی اس کے پیچھے کیلے لگے ہوئے تھے اور امرود بھی اور نیمو بھی. اچھا یہ ایم ٹی اسٹوڈیو کے باہر ہے. اچھا یہ جدھر وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں وہ ایم ٹی اے کا سیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ ادھر اسٹوڈیو کا کیمرہ. آگے یہ دار ضیافت میں چنے تھے. تم پکانے لگی تھی جا کے؟ نہیں وہ پکے ہوئے تھے پہلے سے. چلو یہ وہ روٹی کا آٹا تھا. روٹی کا آٹا نہیں, آٹا گوندنے کی مشین ہے. جی آٹا گوندنے کی مشین ہے. دار ضیافت میں. اور یہ وہ دیگیں تھیں جس میں کھانا پکتا ہے. اچھا اور یہ میں روٹی پکا رہی تھی. اچھا جی چلو آگے. یہ لائبریری کے سامنے. اچھا آگے. لائبریری کے اندر ہے جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. تو وہاں جا کے تم نے برقع پہننا شروع کر دیا تھا؟ جی. اچھا کتنے سال کی ہو, 13 یا 12؟ 13. اچھا یہ حضرت مسیح موعود کا خود لکھا ہوا خط ہے میرے خیال سے. تو یہ تھوڑا پرانا ہو گیا تھا تو انہوں نے وہ بھیجا تھا, انہوں نے بالکل سارا نیا کر دیا. یہ وہ اسکول تھا ایک. ستیاناس ہو گیا اسکول کا جب سے گورنمنٹ نے لے لیا. آگے. یہ قصر خلافت میں جگہ تھی تھوڑی سی. پرائیویٹ سیکٹری کا دفتر ہے یہ. پرائیویٹ سیکٹری آفس ہے یہ ربا کا. یہ وہ اس کے سامنے پرائیویٹ سیکٹری آفس. آگے. یہ سوئمنگ پول پہ تھا. سوئمنگ پول ہے. اچھا شناخت تو نہیں لگا دی تو نہیں جائے؟ نہیں بہت گندا تھا. اچھا صاف نہیں ہوا تھا نا, آج کل استعمال نہیں نہ ہوتا سردیوں میں. یہ میرے نانا ابو کا ایک اسکول ہے ایم ٹی او کا فیصل آباد میں, ادھر تھا. جی. کون ہے نانا ابو تمہارے؟ شیخ بشارت احمد, لیکن اب ان کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ میرے ماموں کے نام پہ اسکول. اچھا چلو آگے. یہ وہ بہشتی مقبرے کے باہر جو عام قبرستان ہے نا وہ ہے. یہ مقبرے کا. آگے. یہ ہوس فارم میں تھا. ہوس فارم کہاں؟ وہ قصر خلافت میں. ہاں تم تو ڈر رہی گھوڑے سے, جنا پتہ نہیں کیا ہے. ہاں یہ مدرسہ والا ہے. جی ہاں جی. اچھا آگے. ختم. تو کیا تمہیں دیکھا ربا میں؟ ربا میں کب گئی تھی؟ جی کب گئی تھی؟ 2 دسمبر کو گئی تھی. اور واپس کب آئی تھی؟ 17 جنوری کو. 17 جنوری کو آئی تھی. جی. پھر کیا پہلی دیکھا؟ دفعہ گئی تھی. پہلی دفعہ گئی تھی, کیسا لگا؟ اچھا تھا. اچھا تھا, مزہ اچھا آیا. تھا. جی. کیا کیا دیکھا؟ قصر خلافت, احمد نگر دیکھا تھا, اور احمد نگر نہیں, احمد نگر. احمد نگر سوری. اور بیوت الحمد بھی گئے تھے. ادھر وہ شہد کا چھتا بھی دیکھا تھا. بیوت الحمد میں ایک درخت, بور کے درخت پہ درخت پہ شہد کا چھتا لگا ہوا تھا. جی. اچھا پہلی دفعہ دیکھا شہد کا چھتا؟ جی. اچھا ہاں بڑی. اچھا. اور وہ
بیشتی مقبرے بھی گئے تھے، اور حضرت مسلمات کی قبر پہ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی قبر پہ، ساروں کی قبر پہ دعا کی تھی. تم نے کھینچی نہیں؟ نہیں، ادھر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا. اور لائبریری گئے تھے، ادھر بہت زیادہ وہ انہوں نے ہمیں وہ تبرک دکھائے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی چھڑی تھی اور بٹوا تھا، بٹوے کے اندر حضرت مسیح ماؤد کا کپڑا تھا، اور ان کا ایک کلوک بھی تھا وہ جو پہنتے تھے جب سردیاں ہوتی تھیں. تو انہوں نے لائبریری کے انچارج نے ہمیں دکھایا تھا. تو پھر وہ خلیفۃ المسیح ثالث کی بیٹی نے وہ بھیجے تھے، پھر وہ لے گئے تھے جب ہم آئے تھے. اور کافی کچھ دیکھا تھا. کافی کچھ تھا. اچھا، بس ختم ہو گیا. اب کیا ہے 4 منٹ میں؟ کیا نظر پڑھنی ہے؟ چلو پڑھ لو، 3 شعر پڑھ لو. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ رہے ہو دل میں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ درود پڑھنا ہنس میں آیا، جب میرا نام آئے درود پڑھا کرو. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اور کچھ؟ ہاں جی فرماؤ، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے بھی نظم پڑھنی ہاں نظم پڑھنی تھی. 2 شعر پڑھ دو. آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہویداں ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے، جن کے اخلاص اور پیار کی ہر ادا بے غرض بے ریا دل نشیں دل ربا بے صدا، جن کی آنکھوں کا کرب و بلا کربلا ہے دل عاشقاں کے لیے. چلو، پر تمہیں جو اردو پڑھنی آتی ہے تم جرمن میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب میں ابھی نہیں سیکھی تھی. اچھا چلو، تم کیا کہتی ہو؟ میرا ایک سوال ہے. جس طرح اب 2009 ہے اور اس سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح آپ کیا ہے نہیں جس اب 2009 ہے اور جب ہم کوئی بات کہتے ہیں جس طرح 3000 سال پہلے جیسس آیا تھا اور اس سے پہلے حضرت آدم آئے تھے، ہم وہ گنتی کیوں نہیں ہم وہ سال میں لے کے آتے ہیں؟ جس طرح اس سے ہم کیوں نہیں کہتے کہ اب 3000 کیلنڈر شروع ہوا ہے نا، جو تم لوگ کیلنڈر شروع کیا ہے
یہ عیسائیوں نے شروع کیا تھا نا, گریگورین کیلنڈر کہلاتا ہے جو, اس سے پہلے سیزر نے شروع کیا تھا. تو اس نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع کیا ہوا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ BC کہلاتا ہے, بیفور کرائسٹ. کچھ عرصہ تک جاتے ہیں, اتنے سال BC کہتے ہیں, کون نہیں کہتا. 3000 حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے, دور تھا 1400 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے. ان کے 4000 ہو گئے. اس سے پہلے جو تھے, جتنے سالوں کا جن کا پتہ ہے ان کو BC نہیں لکھتے تم لوگ؟ جی لکھتے, پر ہم وہ کیا اس وقت کیا گنتی نہیں تھی کہ جو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے اب سال میں. اس وقت کیا گنتی نہیں تھی ایک تو جو مطلب 3000 ایئر کہتے ہیں یا 2000 یا راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں, اسپیسیفکلی کیوں نہیں کہتے؟ جی ہاں, اس پتہ نہیں نا عرصے کا. ٹھیک ہے جی. میں نے ایک حدیث بتانی تھی جو آج کے ٹاپک سے ملتی ہے. میں نے ایک حدیث بتانی تھی جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہے الناس کاسنان المشت, کہ لوگ کنگھی کی دندانیوں کی طرح ہیں, اور اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سارے ایکول ہیں. ایکول ہیں, ایک دندہ نکل جائے اتنی جگہ کا بال خالی ہو جاتا ہے. تم کیا کہتی ہو؟ میں نے پوچھنا تھا کہ سائنسدار آپ کچھ کے بھی ہو سکتے ہیں نا, جیسے چاند اور ستاروں کے, ایسے وقفنوں اور لڑکیوں کے لیے. میں اسٹرانومر بننا چاہتی ہوں. ہاں جی سوچ رہی ہوں. اسٹرانومی پڑھنا چاہتی ہو؟ جی پڑھو. ٹھیک ہے. کس نے روکا ہے؟ نہیں بس مجھے بتا دینا, پڑھ رہی ہو پڑھ گئی ہو. ہاں جی, اس نے میں نے تھوڑی سی ایسے لکھی ہوئی ہے نا. اچھی بات ہے, بلکہ اچھی بات ہے, پھر ریسرچ کرو اس پہ. ہاں جی پڑھ لو گے پھر ریسرچ میں چلے جانا. ٹھیک ہے. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب وہ منع ہے نا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر عربی کی کوئی دعا نہیں پڑھنی. نہیں, کہاں منع ہے, کون کہتا ہے؟ اچھا, مجھے لگا تھا کیونکہ صرف قرآن شریف نہیں پڑھنا, عربی کی دعائیں پڑھنی منع نہیں ہے. اصل میں بہت ساری دعائیں عربی جو عرب ہیں وہ دعا پڑھتی نہیں بیچارے. سبحان ربی اعلیٰ بھی تو آئی ہے نا. جی, اس لیے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ پھر میں نے کتاب میں صرف یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا منع ہے سجدے میں. اس کے جو اللہ تعالیٰ کی ایک اپنا ایک کلام ہے نا, وہ اس کی جو بڑائی ہے اور اس کا معیار بہت اونچا ہے, تو اس میں وہ نہ پڑھو. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو نہ قرآن کریم کی نہ پڑھو سجدے میں. باقی تم سب کچھ پڑھ سکتے ہو, دروشی بھی پڑھ سکتے ہو. ہاں جی, میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا حضرت مسیح. عربی پڑھنا تو مشکل ہے, عرب کیا بیچارے کریں, عربی دعائیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے. تو جب سب سے قریب ہوتا ہے تو عربوں کے لیے تو بیچاروں کو نقصان ہو گیا عرب ہونے کا, کہ عربی نہیں بولنی. صرف قرآن کریم پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کچھ بس. اچھا. حضور ہمارے اسکول میں ریلیجس اسٹڈیز ہوتا ہے, تو اس میں ایک سوال تھا کہ یوتھنیزیا الاؤڈ ہے؟ یوتھنیزیا, مرسی کلنگ. کیا مرسی کلنگ. مرسی کلنگ. ہاں جی, یوتھنیزیا نہیں الاؤ ہے ہمارے ریلیجن. نہیں, بالکل نہیں الاؤ. مرسی کلنگ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو مارنا ہوگا تو آپ ہی مار دے گا. اگر بیماری چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا پتہ اسے گناہوں کو جھاڑنے کی وجہ سے اس کو لمبی بیماری ایسی تکلیف دہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ہے. تو یہاں بھی الاؤ نہیں ہے, اس لیے یہاں والے لوگ بعض آسٹریا جا کے یا دوسرے ملکوں میں جا کے مرسی کلنگ کروا لیتے ہیں نا. یہ غلط ہے, منع ہے. اللہ تعالیٰ جب جس تک زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے گا. موت آئے تو نیچرل آنی چاہیے. المقدر. حضور میں نے پوچھنا تھا, وہ جو اسکول میں ریلیجس ایجوکیشن ہوتا ہے تو اس میں جا سکتے ہیں؟ ریلیجس ایجوکیشن ہوتا ہے اس میں جا سکتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں اس میں؟
ہم تو ابھی بس وہ مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں ہم وہ پڑھ رہے ہیں اوباما کے بارے میں. اور جو مرضی پڑھو، لیکن یہ ہے کہ جب تم بائبل پڑھتی ہو تو وہاں یہ تمہارے خیالات نہیں ہونے چاہیے کہ جیزس جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے، جس طرح خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا. اگر وہ تمہیں بائبل میں پڑھاتے ہیں تم یہ کہہ سکتی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. تم اپنا خیال، ان کی بات نہیں ماننی بلکہ یہ تم کہہ سکتی ہو زیادہ سے زیادہ. باقی ریلیجس اسٹڈیز پڑھنی چاہیے. ہر دنیا دوسروں کے مذہب پڑھو گی تو تمہیں پتہ لگے گا نا ان کا جواب کس طرح دینا ہے. جی جی. اور پھر تم تیاری کر سکتی ہو. وہ اس کا آخری والے کو دے دو. بس ایک سوال آخری، اوباما کون سا ریلیجس لیڈر ہے جس کو پڑھا رہے ہیں وہ؟ ہاں نہیں، ریلیجس اسٹڈیز تھوڑی ایسی بات نہیں. بائبل پڑھتے ہیں نہیں لوگ سارے. جتنا حضرت مسیح علیہ السلام کو بائبل کا علم تھا کسی کا نہیں، تبھی تو جواب دیے ہیں عیسائیوں کے. بائبل پڑھ کے دیے ہیں نا. ہمارے حوالوں میں کوٹ ہوتی ہیں بائبل، ریفرنسز میں کوٹ نہیں کرتے ہم. حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو سنی اور شیعہ ہیں وہ ہمیں سنی اور شیعہ وہ ہمیں مرزائی کیوں بلاتے ہیں؟ مرزائی کیوں بلاتے ہیں؟ وہ جو مرضی چاہیں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دوسروں کے وہ نام نہ رکھو جو پسند نہیں کرتے ہو. حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، آنسر نے بھی فرمایا ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، تو کبھی وہ مرزائی کہہ دیتے ہیں ہمیں، کبھی قادیانی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. قادیانی تو وہ ہے جو قادیان میں رہنے والا ہے، یا پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں رواج ہے جس شہر کا رہنے والا ہو نا اس کو اس شہر کے نام کے ساتھ بلاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اپنے ساتھ خود بھی لگا لیتے ہیں. اور مرزا کے ساتھ مرزائی اس لیے کہتے ہیں. لیکن اگر تم دیکھو نا ڈکشنری اردو کی تو مرزا کا مطلب بہت عزت والا اور معزز شخص اور بڑا رتبے والا آدمی ہوتا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں ہمیں تو اچھا رتبہ ہی دیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب وہ ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح نے فرمایا کہ تم نے احمدی لکھنا ہے، تو ہم احمدی کہلائیں گے بس. حضرت میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ جب ہم ان کو وہ پوچھتے ہیں ہمارا لاسٹ پروفٹ کون ہے، ہم کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیوں لگاتے ہو اندر؟ کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کون کہتا ہے؟ سنی جو مسلمان نہیں ہیں. جی. کو ہم عیسیٰ کو بھی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ بھی تو کہتے ہیں. دیکھو ہم ہر ایک کو جس کو عزت سے اور بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، انبیاء کو عزت اور اس کے احترام کے لیے حضرت لگاتے ہیں، اور سارے نبیوں کے ساتھ ہم حضرت لگاتے ہیں. صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لگاتے. ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے عزت کا عزت سے نام بولنے کے لیے انبیاء کو ہم خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، حضرت نوح کہتے ہیں، حضرت آدم کہتے ہیں. ہر ایک کو حضرت ہی کہتے ہیں. تو کیا تکلیف ہے ان کو؟ مگر وہ مانتے نہیں کہ ہمارے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون نہیں مانتا؟ سنی جو مسلمان نہیں ہے، نہ مانے، لیکن ان سے اپنی بائبل میں کئی پیش گوئیاں ان کو نکال کے دکھاؤ. جی. تمہیں پتہ ہے اگلی دفعہ نکال کے لانا وہ پیش گوئیاں جو بائبل میں پیش گوئیاں اگلے نبی کے آنے کی، آن وسلم کی. بڑا واضح لکھا ہوا ہے فاران سے آئے گا، اتنے ہزار آدمیوں کے ساتھ آئے گا. وہ بھی بڑی واضح، اور بھی کئی آتے ہیں اس میں. جی. اور فاران تو پھر عرب کا علاقہ ہی جہاں آن وسلم تھے، اور تو کوئی نبی نہیں ہے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں. جس طرح یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، اس طرح وہ آگے نہیں مانتے. صرف عیسائی نہیں، بہت ساری قومیں اگلے آنے والوں کو نہیں مانتی. چلو پھر اللہ حافظ، السلام علیکم.